بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو آج اس پروگرام میں جو چمنستان فارسی کے نام سے ہم نے شروع کر رکھا ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا 10واں سبق ہے، یعنی درس دہم، اور یہ درس دہم جو ہے یہ ماضی قریب کے حوالے سے ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ماضی قریب سے کیا مراد ہے، اور اس ضمن میں کچھ مثالیں نثر کی ہوں گی، اور اس کے بعد اقبال کی شاعری ہم پڑھیں گے۔ اچھا، آپ غور فرمائیے کہ ہم کہہ رہے ہیں فعل ماضی۔ اس ترکیب سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ وہ فعل ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے، لیکن یہ صرف فعل ماضی تو نہیں ہے، یہ تو ماضی قریب ہے۔ لہٰذا ماضی قریب کی ہم تعریف کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کو ماضی قریب کیوں کہہ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، ترکیب سے ظاہر ہے کہ یہ وہ فعل ہے جو قریب کے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ کہیے تو میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دوں، یعنی یہ ماضی کا وہ فعل ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے یا دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جیسے مثلا میں کہوں او خوابیدہ است، او خوابیدہ است۔ اب اس میں پہلے تو یہ جملہ آپ نوٹ کیجئے، اور پھر میں اس کی ذرا تحلیل کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ خوابیدہ است کیوں ہوا، اور اگر یہ خوابیدہ است ہے تو یہ ماضی مطلق سے کن معنوں میں مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم او خوابیدہ است کے بجائے لکھ دیں او خوابید، اب ایک جملہ تو یہ ہے، ایک جملہ یہ ہے، تو فرق تو آپ پہ واضح ہو ہی گیا ہوگا کہ او خوابید وہ سویا، یہ ماضی مطلق ہے، اور ماضی مطلق تو آپ کی اس کی میں وضاحت بھی کر چکا ہوں، اس کے بعد ماضی استمراری بھی آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ آج ہم تیسرا سبق یہ یعنی اس حوالے سے، افعال کے حوالے سے، ورنہ تو ہمارا یہ 10واں سبق ہے، اور اس میں میں نے یہ 2 جملے لکھ دیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماضی مطلق میں اور ماضی قریب میں فرق کیا ہے۔ ماضی مطلق میں آپ نے دیکھا کہ خوابیدن کا ہم نے صرف نون دور کیا ہے اور خوابید رہ گیا، یا جیسے کرت، اوکار کرت، اس نے ایک کام کیا، کرد یعنی کردن، نون دور کیا، کرد رہ گیا۔ اور پھر آگے آپ کو معلوم ہے کہ صیغے کی جو علامتیں ہیں وہ ہم ساتھ لگاتے جائیں گے اور پورا صیغہ بن جائے گا، یعنی پوری گردان بن جائے گی دوسرے لفظوں میں، اور وہ گردان خوابید، خوابیدن، خوابیدی، خوابیدید، خوابیدم، خوابیدی، وہ سویا، وہ سوئے، تو سویا، تم سوئے، میں سویا، ہم سوئے۔ یہ تو ہو گیا ماضی مطلق۔ ماضی قریب میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یعنی ہم نے اور کچھ نہیں کیا، صرف ماضی مطلق کی پہلی یعنی پہلا صیغہ جو ہے اس کے آگے ہم نے ہے اس کا اضافہ کیا اور کچھ نہیں کیا ہم نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوابید کے آگے اگر ہم ہے اس لگا دیتے ہیں تو یہ وہی بن گیا، ماضی قریب بن گیا۔ او خوابیدہ است، وہ سویا ہے، سویا ہوا ہے، یہ سو گیا ہے۔ تو آپ غور کر رہے ہیں سو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل جو واقع ہوا ہے یہ کہیں دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ قریب کا واقعہ ہے، یعنی ایسا ماضی جس کے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی فعل واقع ہوا ہے، اور وہ فعل کیا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ گویا اس کے بنانے کا ایک آسان سا قاعدہ یہ ہم نے طے کیا کہ اگر ہم
ماضی مطلق کے پہلے سیغے کے آگے ہے است لگا دیں تو وہ ماضی قریب بن جاتا ہے. جیسے مثلا او سے ہی شروع کرتے ہیں. او کتاب خواندہ است، اور او کی جمع کیا ہوگی بتائیے؟ ایشان. ایشن کتاب خواندان، تو کتاب خواندائی، شما کتاب خواندائید، من کتاب خواندہ ام، اور ما کتاب خواندہ ایم. تو یوں گویا ہم نے اس کا ماضی قریب کی تعریف بھی کر دی اور اس کی ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دے دیں. لیکن اب ہم اس کے بعد ذرا ادھر بھی دیکھتے ہیں. بلکہ اتفاق دیکھیے کہ انہوں نے بھی یہی خواندہ ہی کی، اگرچہ میں نے تو ذرا بڑھا دیا اس کو، انہوں نے لکھا ہے من خواندام. لیکن ہم یہاں سے تو آغاز نہیں کریں گے پلیز. ہم تو آغاز کریں گے کہ او خوانداست، ایشون خوانداند، تو خواندائی، شما خواندائید، من خواندام، اور ما خواندائیم. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آغاز کریں گے واحد غائب سے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. یعنی واحد غائب، پھر جمع غائب، پھر واحد حاضر، پھر جمع حاضر، پھر واحد متکلم، پھر جمع متکلم. اس میں تو اب یہ تو بالکل کلیئر ہی ہیں آپ کے. اچھا، اس میں اب ایک چیز البتہ دیکھنے کی ہے کہ اگرچہ جب میں نے ضمائر پڑھائے تھے تو میں نے اشارہ تو ان کی طرف بھی کیا تھا، لیکن اس وقت میں یہ ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. شین شان، تے تان، اور میم مان. اب اس کی مثالیں آگے آئیں گی. مثلاً اب اس وقت ہم مثالیں اسی طرح جیسے لکھی ہوئی ہیں اسی طرح ہی ہم ان کو پڑھیں گے. ما کار مان را تمام کردائیم. کار مان اپنا کام، ہمارا کام، ہم سب کا کام. یہ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کار مان کیوں؟ کار ما بھی. مثلا میں کہوں کہ ماں کارے ماں تمام کر دیں، تو کیا ماں کارے ماں، اب اس میں مشکل کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے ماں لایا، ہم ماں کارے ماں، ایک عجیب قسم کی تکرار ہے. تو شاید اس سے بھی بچنے کے لیے اور جمع کو مزید واضح کرنے کے لیے ایرانی اب مان کہتے ہیں. جب ہم کا آئے نا، جو ہم سے متعلق ہے کوئی چیز، تو ماں کے بجائے مان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ماں کارے مان را تمام کردائیم. اگر ہم یہ کہیں ماں کارے مارا تمام کردائیم تو یہ اکھڑا اکھڑا سا جملہ لگتا ہے، اور ظاہر ہے ایرانی مزاج اس کو پسند نہیں کرتا. قواعد کے نقطہ نظر سے اگرچہ صحیح بھی ہو تب بھی پسند نہیں کرتا. لہٰذا اس میں آپ دیکھیں کار مان یعنی اپنا کام، ہمارا کام. ماں کا معنی ہم، ماں کارے مان را تمام کردائیں، ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. تمام کردائیں، تمام کردن کا معنی مکمل کرنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تو لیکن اگرچہ ہم اردو میں ایک اور معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں نے فلاں کا کام تمام کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ ان معنوں میں تو نہیں ہے، لیکن تمام کرنا ہم مکمل کرنے کے معنوں میں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اسی طرح شما ناہار خردائید. اب آپ دیکھ لیں ہیں خرد سے آگے خرداند اور خردائی اور خردائید، یعنی گویا یہ گردان کی وہ صورت ہوئی جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں پہلے دو کو، تین کو چھوڑ کے چوتھے کا. تو اب چوتھے کا جب ذکر کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ جمع حاضر ہوگا. جمع حاضر ہوگا یعنی واحد غائب اور جمع غائب
اور واحد حاضر 3 تو ہم نے چھوڑ دیے، چوتھے سے تعلق ہو رہا ہے، اس کا بن رہا ہے شما، ناہار، خردید. اور شما آپ کو معلوم ہے یہ بذات خود جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ مثلا ہم کیا کہیں گے واحد کے لیے؟ کیا کہیں گے؟ تو ناہار خردئی. لیکن اگر ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے تو کے بجائے کیا آ جائے گا؟ شما آ جائے گا. اور خردئی کی بجائے کیا آ جائے گا؟ خردئی. ایشان فارسی یاد گرفتان. اب ایشان کا واحد کیا ہے جناب ذرا بتائیے؟ او. شاباش. او واحد ہے اور ایشان جمع ہے. ایشان فارسی یاد گرفتان. اچھا، یعنی کیا کیا ہے انہوں نے؟ فارسی سیکھ لی ہے. ایشان فارسی یاد گرفتان. ایشان فارسی یاد گرفتان. یاد گرفتان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مثلا اگر ایک میں استعمال کروں مصدر گرفتن اور ایک مصدر میں استعمال کروں یاد گرفتن، تو دونوں کا فرق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ فرق آپ کے ذہن میں واضح ہے؟ جی کون بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائیں. ہاں جی بتائیے. ہاں نہیں، لیکن پہلے والا مصدر جو ہے کون سا ہے؟ مفرد ہے. مفرد شاید آپ نے نہیں کہا. ہاں نہیں، پہلے والا مفرد ہے، ایک ہے نا. مفرد کا معنی فرد، ایک ہونا. جیسے شعر میں آپ کو معلوم ہے بعض اوقات غزل مکمل نہیں ہوتی، ایک ہی شعر ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرد. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فردیات. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح یہ جو مصدر ہے گرفتن، گرفتن، کردن، خوردن، نوشیدن، خفتن وغیرہ وغیرہ، تو یہ مصدر مفرد ہے. لیکن جب وہ یاد گرفتن آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مصدر مرکب ہو گیا. اچھا، اس مصدر مرکب ہی کو اس تیسرے جملے میں استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایشن. ایشن یا آپ چاہیں تو ایشا بھی کہہ سکتے ہیں. ایشا فارسی یاد گرفتے اند. انہوں نے ایشن فارسی یاد گرفتے اند، انہوں نے فارسی سیکھ لی ہے. اب سیکھ لی ہے کا جملہ بھی بذات خود بتا رہا ہے کہ یہ بہت دور کا ماضی بعید کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ قریب کے ماضی کا واقعہ ہے. یعنی یہ واقعہ جو ہوا ہے، یہ ایونٹ جو ہوا ہے، یہ کام جو ہوا ہے، یہ بالکل قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو ماضی قریب کہا ہے یا ماضی قریب کہا ہے. اب 2-3 جملے اور بھی جو اس میں نہیں ہیں، وہ میں نے سوچا کہ یہ بھی اگر آپ کے علم میں آ جائے تو ایک تو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا، اور دوسرا 2 نئے جملے بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے. مثلا پنجرے باز شدہ است. اب پنجرے وہی ہے جسے ہم اردو میں کہیں گے تو پنجرا کہیں گے، لیکن ایرانی اس کو پنجرا کبھی نہیں کہے گا. پنجرے، پنجرا کھڑکی کو کہتے ہیں، کھڑکی کو. پنجرے باز شدہ است. اب باز شدن بذات خود جیسے یاد گرفتن ہے، اسی طرح باز شدن ہے. اور اب آپ یہاں پھر دیکھ لیجئے، یہ شدن اگر واحد صورت میں ہو تو یہ پھر یعنی مصدر مفرد ہے، اور اگر یہ باز شدن کی صورت میں ہوگا تو یہ مصدر مرکب ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیے. آپ کو یاد ہے میں نے جب فعل ناقص آپ کو پڑھایا تھا، وہ یہ چیزیں میں دہراتا رہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ تازہ بتازہ رہیں. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جب فعل ناقص کی مثالیں دی تھیں تو اس میں ہم نے کوئی 6 افعال آپ کو بتائے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ 6 افعال آپ کے ذہن میں تازہ ہیں یا نہیں ہیں. اس میں ایک تو تھا استن، ہستن، بودن، شدن، گشتن، گردیدن. اس کی وجہ یہ کہ فعل ناقص کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ناقص اصل میں وہ فعل ہے جس میں کرنے کا مفہوم نہیں پایا جاتا، صرف ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے.
لہذا یہ فعل ناقص ہے. تو اب آپ دیکھیے شدن اگر ہوگا تو یہ فعل ناقص ہے، یا اگر آپ چاہیں تو اسے مصدر مفرد تو کہہ ہی سکتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فعل ناقص بھی ہے. لیکن اگر ہم بعض شدن کہیں گے تو یہ کون سا فعل ہوا؟ یہ مرکب ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ مصدر مرکب کہہ لیجیے. یعنی یہ مصدر مفرد نہیں ہے، مصدر مرکب ہے، جیسے یاد گرفتن مصدر مرکب ہے. تو ایک جملہ تو ہم نے یہ لکھا، پنجرے باز شدے است، یعنی کھڑکی کھل گئی ہے، کھڑکی کھل گئی ہے. اور من شیراز را دیدام، اب شیراز کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، نام بھی ہو سکتا ہے نا. میں نے شیراز کو دیکھا ہے. لیکن اگر ہم کہیں من شیراز را دیدام تو، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں نے شیراز کو دیکھا ہے، تو وہاں شیراز جو ہے وہ کسی تاریخی جگہ کا نام نہیں ہے جہاں حافظ اور سعدی دفن ہیں، بلکہ وہاں کوئی فرد مراد ہے جس کا نام شیراز ہے، من شیراز را دیدام. لیکن اگر ہم یہی جملہ کہیں من شیراز را دیدام تو اردو میں اس کا مفہوم، اگر شیراز سے مراد شہر ہے تو ہم کہیں گے میں نے شیراز دیکھا ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ میں نے شیراز کو دیکھا ہے، نہیں، میں نے لاہور دیکھا ہے، میں نے کراچی دیکھا ہے، میں نے شیراز دیکھا ہے. لہٰذا دو جملے یہ اضافہ ہو گئے اس میں. جی را تو آئے گا، یقیناً آئے گا، مگر اس کے من شیراز دیدام نہیں، من شیراز را دیدام، را کا لفظ ضرور آئے گا. ایرانی را کا خصا اہتمام کرتے ہیں اس طرح کے جملوں میں. شما ناہار خوردائید، آپ نے لنچ کر لیا ہے، آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے. ناہار جو ہے یہ دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں جسے ہم لنچ کہتے ہیں. یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے ویسے. برق رفتے است، بجلی چلی گئی ہے. چراغ سوختے است، ساری منفی باتیں ہیں. بجلی چلی گئی ہے اور چراغ کیا ہے بھائی؟ چراغ کیا چیز؟ بلب. چراغ سوختے است، بلب فیوز ہو گیا. بجلی چلی گئی ہے اور بلب فیوز ہو گیا ہے. سیل آمدے است، یعنی سیلاب آ گیا ہے. اللہ فضل کرے. تینوں ہی جملے. سیل آمدے است، سیلاب آ گیا ہے. ان خانے بے فروش رفتے است، یہ گھر بک گیا ہے. اب اس میں یہ فعل مرکب ہے، اور اس میں ایک بات آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات فعل مرکب کی تعریف عموماً تو یہی ہے کہ یہ ایک کے بجائے دو افعال، دو لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. مثلا اب آپ دیکھ رہے ہیں بے فروش رفتن، اس میں تین لفظ آ گئے، بے فروش رفتن. اچھا، اب اس میں زبان کی نداقتیں ہوتی ہیں نا. مثلا میں کہوں او رفتے است، وہ چلا گیا ہے، لیکن بے فروش رفتن کا مطلب کیا ہے؟ فروش کا معنی بیچنا. اچھا، اور جیسے خریدن کا معنی خریدنا. اچھا، بے فروش رفتے است، اب بظاہر یہ عجیب و غریب جملہ ہے، لیکن محاورے کے مطابق بے فروش رفتن کا معنی ہے کسی چیز کا بک جانا. بے فروش رفتے، ان خونے بے فروش رفتے است، یہ گھر بک گیا ہے. بے فروش رفتے است، این خونے. اب خونے کیا ہے؟ اب یہ تو خانہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات میں پہلے لیکچر سے آن ورڈ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ الف کی جگہ تقریباً واو بڑھا دیتی ہیں ایرانی، اور خانہ نہیں کہتے. کئی خونے رافتیت، مثلا آپ کس وقت گھر گئے؟ کئی یعنی کب. جیسے کئی آمدی ہو، کئی پیر شدی، تو کب آیا اور کب بوڑھا ہو گیا. یہ اس موقع پہ کہتے ہیں جب کسی کو طنز کرنا ہو، جو بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہو، وہ تو چھوٹی عمر کا لیکن ظاہر یہ کر رہا ہو کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، تو اس موقع پہ طنزن کیا کہتے ہیں؟ کئی آمدی ہو، کئی پیر شدی، تو کب آیا اور کب بوڑھا ہو گیا.
یعنی ابھی جمعہ 8 دن تیری پیدائش ہے اور تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جیسے تجھ سے بڑا دانشوری کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور بزرگوں کے منہ لگ رہا ہے اور ان کو ان پر طنز کر رہا ہے، ان پہ تو اس موقع پہ کہتے ہیں کئی آمدیو کئی پیر شدی. یہ میں نے اس سبق سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تعلق ہے، اس لیے آپ اسے بھی نوٹ کر لیجیے. کئی آمدیو کئی پیر شدی. تو ہم نے یہ کہا کہ ان خونے وہی کھانا بے فروش رفتے است. ان یہ آپ کو معلوم ہے یہی کیا ہے اور کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اور اگر میں کہوں ان خانے تو وہ گھر، ان خانے تو یہ گھر. بے فروش رفتے است بک گیا ہے. من 2 جفت لباس خریدے ہم، میں نے 2 جفت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، جوڑے کو کہتے ہیں. تو 2 جفت کا معنی 2 جوڑے. میں نے 2 لباس کے 2 جوڑے خریدے ہیں یا خرید لیے ہیں. اب اگلا جملہ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا توجہ طلب ہے، اور ان معنوں میں کہ اس میں اضافہ کر دیا تاں کا. جیسے یہ میں نے یہاں لکھ دیا تھا، یہ دیکھیے تے اور تان. تے واحد ہے اور تان جمع ہے. شین واحد ہے اور شان جمع ہے، اور میم واحد ہے اور مان جمع ہے. یعنی یہ واحد متکلم ہے اور یہ جمع متکلم ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ واحد غائب ہے، یہ جمع غائب ہے. یہ واحد حاضر ہے، یہ جمع حاضر ہے. یہ واحد متکلم ہے اور یہ جمع متکلم ہے. ما حرف ہایتان. حرف ویسے تو مثلا الف بے پے تے ٹے سے وغیرہ وغیرہ یہ سب کیا ہے اردو میں حرف ہے. ٹے نہ لگائیں تو فارسی میں بھی، ٹھیک ہے نا جی. لیکن حرف ہا جب ہم لگاتے ہیں، کتاب ہا، قلم ہا، اتاق ہا. جو حروف ہم جمع بناتے ہیں حرف کی، یہ فارسی میں نہیں ہے، یہ اردو میں صرف کیا چیز؟ حرف کی جمع حروف جو بناتے ہیں. نہیں وہ تو ہے، اسے وہاں بھی حرف ہی کہا جائے گا، لیکن حرف کا کوئی ایک مفہوم نہیں ہے. مثلا حرف سے مراد بات ہے، حرف سے مراد جملہ بھی ہے. حرف چند ہم کہتے ہیں تو وہ دیباچہ ہے جو آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حرف ایک وسیع معنوں میں اور حرف لفظ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب جیسے مثلا آپ یہیں دیکھ لیجئے، ما حرف ہایتان را گوش کردہیم. ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں. اب یہاں حرف جو ہے باتوں کے معنوں میں، اور باتیں جو ہیں یہ باتیں جملہ ہے، یہ صرف ایک حرف نہیں ہے یا یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں ہیں. ما حرف ہایتان تمہاری، آپ کی. اور اگر میں کہوں او حرف ہائے مان، او حرف ہائے مان دا، ہاں اس نے میری باتیں شنیدہ، شنیداست، اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں، ٹھیک ہے. تو حرف کی جمع حرف ہا یعنی باتیں، اور گوش کردن کا یہاں پھر دیکھ لیجئے، یہ پھر ایک مصدر مفرد ایک مصدر مرکب. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ گوش کردن مصدر مرکب ہے، سیدھی سی بات ہے. یعنی گوش کردن سن لینا. اچھا اب ظاہر ہے اس کا اگر ہم لفظی مطلب کریں گے تو وہ تو بہت ہی مذاق خیز ہو جائے گا. گوش کردن کان کرنا، تو کان کرنا کیا ہوا؟ یعنی سن لینا. اچھا، وقت کلاس تمام شدہ است. کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے، نہیں ہوا، مثال کی حد تک ہو گیا ہے. اب یہاں تک جملے تو واضح ہو گئے آپ پہ. اب ہم آتے ہیں کلام اقبال کی طرف.
ہر کے در کار مذلت ماندہ است. اب ماندن سے کیا بن گیا؟ ماندہ است. ناتوانی را قناعت خواندہ است یا ناتوانی را قناعت خواندے است. ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدے است. شرک را در خوف مضمر دیدے است. چشمہ حیواں براتم کردند محرم راز حیاتم کردند. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہم پہلے شعر کی طرف آتے ہیں. ہر کے جو کوئی، ہر کے جو کوئی کے معنوں میں آتا ہے، یا بعض اوقات ایک اور حوالے سے بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ نہ ہر کے بے قامت کہتر بقیمت بہتر. ایک طرح کا سوال بھی ہے. نہ ہر کے بے قامت کہتر بقیمت بہتر. جو چیز قامت میں قد میں چھوٹی ہوتی ہے قیمت میں بہتر نہیں ہوتی. آپ دیکھ ایسے ہی تھا نا، وہ ایک بھائی لمبا چوڑا قد تھا، دوسرا بالکل چھوٹا سا تھا، پستہ قد تھا یا پستہ قد بھی کہتے ہیں، دونوں طرح صحیح ہے. تو اب وہ بڑا بھائی تان کر رہا تھا اس پہ کہ تو کیا ہے، میری طرف دیکھ، میرا ڈیل ڈال دیکھ، میرا قد دیکھ، تو کیا ہے، کیا بیچتا ہے میرے سامنے، چھوٹا سا تیرا قد ہے، شکل تیری اچھی نہیں ہے. اس نے کہا ہاں بھائی ایسا ہی ہے. اور پھر اس نے جو مثال دی، اس نے کہا کہ الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ. بکری جو ہے وہ حلال ہوتی ہے، ہاتھی حرام ہوتا ہے. تو کیسی مثال دی اس نے. الشاۃ شاۃ بکری کو کہتے ہیں، الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ. پھر اس کی ابھی وہ مطمئن نہیں ہوا، اس نے کہا بھائی جان کو ایک بات اور بھی بتا دوں. پھر کہا نہ ہر کے بقامت کہتر بقیمت بہتر. ہر وہ شخص جو قامت میں قد میں چھوٹا ہوتا ہے قیمت میں بہتر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات بڑی مثلا اگر آپ کدو خریدیں تو کتنے میں ملے گا، اور اگر آپ اتنی سی گھڑی خریدیں تو کتنے میں ملے گی. ٹھیک ہے نا جی. یا آپ پتھر کا ایک بڑا 10 من کا پتھر خرید لیں اور ایک چھوٹا سا ہیرا خرید لیں. ٹھیک ہے نا. تو قامت میں تو چھوٹا ہے لیکن قیمت میں وہ بہت زیادہ ہے. اچھا اگرچہ اس کا ہر چیز پہ اطلاق نہیں ہوتا لیکن بہت سی چیزوں کے پہ اطلاق ہوتا ہے. اور اس وقت تو وٹ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جو وقت پہ یاد آ جائے آپ کو، اور آپ کے موترس کو اعتراض کرنے والا ہے اس کو ساکت صامت اور خاموش کر دیں. یہ ہے اصل میں. اچھا ہر کے، میں مثال تو ہر کے سے دے رہا تھا، پھر نہ ہر کے بھی آ گیا. ہر کے درکار مذلت ماندہ است. جو شخص بھی ذلت کے گڑھے میں رہ گیا ہے. کار کہتے ہیں گہرائی کو، مذلت آپ کو معلوم ہے، کار مذلت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ماندہ است، پھنس گیا ہے اس میں، رہ گیا ہے اس میں، بے بس ہو گیا ہے، لاچار ہو گیا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ اپنی اس صورت حال سے جو قابل رحم ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. جیسے ہم جب اکنامکس پڑھتے تھے نا ایف اے کے زمانے میں، تو ایک جملہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ بلیسڈ آر دا پور. جو غریب ہیں وہ قابل داد ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں. تو اس کے جواب میں بھی کہا جا سکتا ہے کیوں بھائی وہ خوش قسمت کیوں ہیں؟ ان کی نہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہ ان کی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں. ان کے مقابلے میں اللہ نے جس کو زیادہ دیا ہوتا ہے وہ زیادہ آسودگی میں ہوتا ہے، زیادہ آرام میں ہوتا ہے. تو بلیسڈ از دا پور کیوں؟ ٹھیک ہے نا جی. اچھا اسی طرح وہ لوگ جو ذلت کے عالم میں ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی اس حالت پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ علامت ہے گہرے زوال کی. اور
گہرے فکری زوال کی۔ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ ناتوانی را قناعت خانداس، وہ کیا سمجھتا ہے وہ شخص جو کار مذلت میں گر جاتا ہے اور دب جاتا ہے اور اس میں رہ جاتا ہے، وہ ناتوانی کو قناعت کا نام دیتا ہے، حالانکہ وہ قناعت کیا ہے بھائی؟ ہاں جی، وہ قناعت نہیں ہے، کیونکہ اب تمہیں مل کچھ نہیں رہا لہٰذا تم کانے ہو۔ میں اپنی حالت پہ بڑا کانے ہوں، وجہ کیا ہے؟ ملتا کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی کانے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علامہ اس صورتحال کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ قناعت بے معنی ہے۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، یہ شعر بہت بڑا شعر ہے اقبال کا، اور اسرار خودی بذات خود ایک بہت بڑی کتاب ہے اقبال کی۔ کبھی اس کو اس نقطہ نظر سے پڑھیے کہ کیسا نظام نامہ دیا ہے انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو ایک پورا کمال درجے کا منشور دے دیا ہے کہ زندگی فرد کی سطح پہ کیسے گزرے گی اور اجتماع کی سطح پہ کیسے گزرے گی۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمزوں کو سمجھ گیا ہے، ان کی باتوں کے بھیدوں سے واقف ہو گیا ہے، ان کی باتوں کی تہ تک، اس کے عمق تک پہنچ گیا ہے، یہ وہی اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شرک را در خوف مضمر دیدہ است، اس نے شرک کو خوف میں چھپا ہوا دیکھا ہے، یعنی خوف بھی شرک ہے۔ خوف کیوں شرک ہے جناب؟ خوف ان معنوں میں شرک ہے کہ خوف ہوتا کب ہے؟ خوف عالم زمین و آسمان، آگے اس کی وضاحت کی ہے اقبال نے اس مبحث میں۔ زمین اور آسمان کے عالم سے خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے، یہ نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ خوف کس وقت ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس سے پوری طرح ایمان لائے ہوئے ہیں اس کی ذات پر، ان کے اندر یہ خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ خوف کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ شرک کے معنوں میں کہ ہم کہتے ہیں یہ زلزلہ آ جائے گا اور ہم برباد ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے کو تم نے ایک چھوٹا خدا سمجھ لیا۔ خدا تو ایک ہی ہے، خدائے واحد، خدائے احد کی احدیت پر ایمان لانے کے بجائے تم نے ان چیزوں کو جو مصائب ہیں، آلام ہیں اور زندگی کے ساتھ لگے ہیں، ان کو بھی خدا بنا لیا ہے۔ تم اللہ سے خوف کھانے کے بجائے ان مظاہر سے خوف کھانے لگے ہو جو مظاہر اللہ ہی کے پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اتنی وضاحت ضرور کر دوں گا کہ آپ پر شعر واضح ہو جائے۔ کیا یہ واضح ہے تو ہم آگے چلیں؟ اچھا، چشمہ ہیواں براتم کردانت۔ چشمہ ہیواں کیا ہے؟ آب حیات کا چشمہ ہے۔ آب حیات آپ کو معلوم ہے زندگی کا ایک چشمہ ہے نا، جس کے پانی پینے کے بعد آدمی کو حیات جاویداں عطا ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو آب حیوان، اصل میں حیوان زندگی کو کہتے ہیں عربی میں۔ حیوان یا حیوان جو ہے، حیوان بھی زندگی ہے۔ حیوان جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے صاحب حیات ہیں نا، تو اس لیے ان کو حیوان کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو حیوان کہتے ہیں۔ تو حیوان، اچھا، چشمہ کیا ہے جناب یہ شعر؟ ہاں، چشمہ ہیواں براتم، میری برات کر دیا ہے، میری قسمت پہ لکھ دیا ہے اللہ نے۔ یعنی میرا کلام جو ہے وہ پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے آب حیات کی مانند ہے، چشمہ ہیواں ہے۔ جس طرح چشمہ ہیواں سے پانی پینے کے بعد پانی پینے والا مرتا نہیں ہے، زندگی جاویداں پا لیتا ہے، میرا کلام پڑھو گے تو حیات جاویداں مل جائے گی تمہیں۔ اور یہ کس کا فیض ہے؟ ذات حق کا فیض ہے۔ کرتا اند، یاد رکھیے، جب فاعل نہیں آتا اور اس کا فعل ظاہر کر دیا جاتا ہے جمع کی صورت میں، تو اس سے مراد کارکنان قضا و قدر ہوتے ہیں، یعنی اللہ۔ یہ بالکل ذہن میں رکھیے، چشمہ ہیواں براتم کردان، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں، میری برات میں چشمہ ہیواں لکھ دیا ہے۔ میرا کلام جو ہے وہ چشمہ حیات کی مانند ہے، چشمہ آب حیات کی مانند ہے، اور
ابدی زندگی دینے کا ضامن ہے۔ محرم راز حیاتم کردہ، حیاتم یاد رکھیے، یہاں حیاتم کا معنی میری حیات نہیں ہے، میرے کے معنی میں ہے، یعنی محرم راز حیاتم، مجھے حیات کے رازوں سے واقف کر دیا ہے۔ حیاتم، محرم راز حیاتم کا یہ مطلب نہیں ہے میری حیات کے راز، نہیں، محرم راز حیاتم کا معنی مجھے، یہ میم جو ہے نا، میم متکلم ہے، یہ محرم راز حیاتم، یعنی حیاتم کا معنی حیات جو میرے کے حوالے سے، متکلم کے حوالے سے کس نے کر دیا ہے؟ وہی ذات حق نے مجھے ایسے راز بتا دیے ہیں، ان رازوں سے آگاہ کر دیا ہے جن رازوں سے عام لوگ واقف نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا خاص فیض ہے مجھ پہ، جس کے نتیجے میں میرے کلام میں یہ برکت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ آب حیات کے چشمے کی طرح ہو گیا ہے، جہاں سے پانی پینے کے بعد ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ اے فراہم کردہ از شیراں خراج، گشتئی روبہ مزاج از احتیاج۔ یہ احتیاج جو ہے نا، یہ آدمی کو بہت خار کرتی ہے، یہ جو ضرورت ہوتی ہے بہت خار کرتی ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہاتھوں میں کشکول تھامے گلیوں میں نکل جاتے ہیں، بہت سے کشکول تھامے ہوئے دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں اور گدائی کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ یہ بھی ایک بھیک ہے نا، تو اور بھیک بری چیز ہے، اس سے منع کیا گیا۔ حضور نے فرمایا وہ ہاتھ سب سے اچھا ہے جو یہ ہے اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، وہ ید الیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید الیا اوپر کا ہاتھ، اور ید سفلا نیچے کا ہاتھ۔ تو یہ جو ید سفلا ہے نا، یہ یوں، اور آپ ذرا غور کریں جب آپ مانگتے ہیں تو یہ یقین کیجئے اس کی شکل بالکل کشکول جیسی ہے، آپ دیکھ لیں یوں لمبا سا ہوتا ہے، تو یہ ہاتھ سے بھی آپ کشکول ہی بناتے ہیں اصل میں، اور اس سے جہاں تک ممکن ہو اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ ہاتھ اچھا ہے جو خیرات کرتا ہے، جو دیتا ہے، جو دوسروں کی احتیاج کو پورا کرتا ہے۔ اے فراہم کردہ از شیراں خراج، اے مسلمان کبھی تو یہ تھا، تیری کیفیت یہ تھی کہ شیر تجھے خراج دیتے تھے۔ اے فراہم کردہ از شیراں خراج، یعنی شیراں کس کی جمع ہے؟ شیر کی، شیرہا بھی ہو سکتا ہے، شیرا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ میں چونکہ واحد اور جمع کا پورا لیکچر دے چکا ہوں، وہ آپ کے ذہن میں یقیناً موجود ہوگا۔ اے فراہم کردہ از شیراں خراج، اے وہ شخص جو شیروں سے خراج لیتا تھا۔ شیر بھی خراج دینے پہ، اور شیر سے یہاں کیا مراد ہے؟ بڑی بڑی سلطنتیں جو شیروں کی طرح تھیں، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو تھیں وہ، اور دوسری بہت سی جو خراج دیتی تھیں۔ اور خراج کون دیتا ہے؟ جو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے، وہ دیتا ہے خراج۔ گشتئی روبہ مزاج از احتیاج، لیکن تیری احتیاج نے تجھے لومڑی کی طرح کر دیا ہے، تیرے اندر روباہی پیدا کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اقبال کا شعر؟ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا۔ کیا ہے پہلا مصرع؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور پرواز میں کوتاہی آتی کس وقت ہے؟ جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر آپ اس کے سامنے حق گوئی نہیں کر سکتے، پھر آپ بول نہیں سکتے۔ ہاں جی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، تو روباہی سے مراد جو روباہ کا مزاج رکھتا ہو یا رکھتی ہو، روباہ لومڑی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک حکایت بھی ہے، کہتے ہیں کہ سعدی کے بارے میں، اور سعدی نے یہ حکایت لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی بے دست و پا پھر رہی ہے، گھسٹتی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی ہے، اضطراب کے عالم میں ہے، لگتا ہے بے چین ہے، شاید بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کیا ہے۔ اتنے میں ایک ہرن ادھر سے دوڑتا دوڑتا آیا
اور چشم زدن میں ایک شیر وہاں سے نمودار ہوا اور اس نے ہرن پر حملہ کیا اور ہرن کو شکار کر لیا اور اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باقی چھوڑ دیا۔ ایک درویش پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا واہ کمال ہے بھائی، کمال ہے، یہ کیوں چشم زدن میں کیا ہو گیا بھائی، یہ شیر نے شکار کر لیا۔ اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لومڑی اسی طرح گھسٹتی آئی اور باقی مانا جو کچھ رہ گیا تھا وہ کھانے لگی۔ اس نے کہا یہ تو میرے حق میں ہے۔ درویش نے کہا میرے حق میں ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد میں بھی اسی جنگل میں ڈیرا لگاؤں گا، آج تو پہلا دن تھا، میں بیٹھوں گا ہی۔ اگر یہ اللہ جو ہے اس طرح کی بے دست و پا لومڑی کو رزق مہیا کر سکتا ہے شیر کے ذریعے تو مجھے کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کوئی رزق، کوئی معاہدہ نہیں اترا۔ ہاں وہ آسمان سے اترتا تھا، معاہدہ آسمانی جسے کہتے ہیں، کچھ نہیں۔ 3 دن گزر گئے، جب بھوک سے انتہائی بے تاب ہو گیا اور مرنے کے قریب تھا تو غیب سے آواز آئی، اے کم بخت، لومڑی نہ بن، شیر بن۔ بس یہ ہیں سبق۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شعر لبریز معانی گفتاست، در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست۔ لیکن عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شعر جس کی ہم ابھی وضاحت کرنے جا رہے ہیں، یہ اصل میں اسرار خودی کا ایک بیان ہے جس کے تحت یہ شعر آیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے، در بیان این کے خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرت، یعنی یہ مبحث اس بیان میں ہے یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خودی عشق اور محبت سے قوت حاصل کرتی ہے، اس کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس شعر سے پہلے جو شعر ہے جس کے ساتھ ہم اس کو مربوط کریں گے، وہ شعر یہ ہے کہ کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم۔ یہ بہت بڑا خراج ہے جو حضرت علامہ نے جامی علیہ الرحمہ کو پیش کیا ہے۔ جامی آپ کو معلوم ہے فارسی ادبیات کے بہت بڑے شاعر تھے، نثر نگار بھی تھے، اور اقبال نے کہا ہے کہ کیا ان کی نثر اور کیا ان کی نظم، ان دونوں سے میں نے فیض حاصل کیا ہے، اور مجھ میں جو کمیاں اور کوتاہیاں تھیں ان کی میں نے اصلاح کی ہے۔ اور جامی کا انداز بیان خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں دونوں کا قتیل ہوں، دونوں کا عاشق ہوں، دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کے اس اعتراف کے بعد یہ اگلا شعر جو ہے یہ بامانی بنتا ہے، اور وہ شعر کیا ہے کہ شعر اسی کی وضاحت میں کہ جامی کی شاعری جو ہے وہ کیسی ہے اور کس طرح متاثر کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ شعر لبریز معانی گفتاست، در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست۔ در ثنائے خواجہ یہ ایک ترکیب ہے جو وضاحت طلب ہے۔ در ثنائے خواجہ، در ثنائے خواجہ۔ اب خواجہ سے یہاں مراد جو ہے وہ نبی اکرم کی ذات ہے، اور در ثنائے خواجہ یعنی حضور کی نعت میں، حضور کی توصیف میں اور ان کی تعریف میں گوہر سفتاست۔ فرماتے ہیں کہ جامی نے جو شعر بھی کہے ہیں وہ معانی سے لبریز ہیں، یعنی ان کے اندر تہ در تہ معانی پوشیدہ ہیں۔ گفتاست، شعر لبریز معانی، لبریز معانی یعنی معانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ معانی سے بھرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جامی کے یہ اشعار ایسے نہیں ہیں جو صرف ایک پرت رکھتے ہوں، صرف ایک سطح ان کی ہو، کئی سطحیں ہیں ان شعروں کی، اور
حقیقت بھی یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بر عظیم میں اور ایران میں اور جہاں جہاں بھی فارسی بولی جاتی ہے، جامی ایک بے مثال نعت گو کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور نہایت درجہ معروف ہیں۔ چنانچہ اقبال نے ان کی شاعری کی استحداری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامی نے جو شعر کہے ہیں وہ کیا ہے، وہ معانی سے لبالب ہیں، بھرے ہوئے ہیں، ان میں معانی کی بہت سی سطحیں ہیں اور بہت سی جہتیں ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شعر نہیں کہے بلکہ موتی پروئے ہیں۔ اب یہ گوہر سفتن، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مصدر مرکب ہے، گوہر سفتن۔ اب دیکھیے، اگر تو محض سفتن ہو تو یہ مصدر سادہ ہے، اور اگر گوہر سفتن ہے تو یہ مصدر مرکب ہے، اور مصدر مرکب ظاہر ہے ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ مصدر مرکب ہے گوہر سفتن۔ گوہر آپ کو معلوم ہے کہ موتی کو کہتے ہیں، اور سفتن جو ہے یہ پرونے کو کہتے ہیں، لہٰذا گوہر سفتن کا معنی ہوا موتی پرونا۔ در ثنائے خواجہ یعنی نبی اکرم کی ثنا میں، خواجہ فارسی میں آقا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں خواجہ حضور کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، نبی آخر الزماں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست یعنی انہوں نے نعت کہی ہے، نعت اور لوگوں نے بھی کہی ہے، اچھی سے اچھی نعت کہی ہے، جامی بھی صفِ اول کے نعت گو ہیں، اور انہوں نے جو نعت کہی ہے وہ گویا ان قیمتی موتیوں کی طرح ہے جن کو انہوں نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ موتی الگ اپنی قدر و قیمت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ ایک لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت میں ہی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے حسن میں اور ان کے جمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، اور میں بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے اس درس میں شرکت کی۔ اب میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ درس 11 ہے، یعنی ہمارا 11واں سبق، اور وہ ماضی بعید سے متعلق ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ ماضی بعید کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کی گردان کیسے کی جاتی ہے، اور اس کی ساری تفصیلات۔ بہت بہت شکریہ۔